السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جنابت اور حیض کے ضروری احکام و مسائل میں بات کر رہے تھے، تو آج ہم ان مسائل میں سے کچھ اور اہم مسائل پر بات کریں گے۔ مزی، منی اور ودی میں فرق کیا ہے؟ مزی اس لیسدار پتلے پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت لذت و جوش کے بغیر شرمگاہ سے نکلتا ہے، اور بسا اوقات اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی شرمگاہ سے انزال کے وقت لذت و جوش کے ساتھ خارج ہونے والا سفید پانی ہوتا ہے، جو انسانی تخلیق کا مادہ اور اصل ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ودی وہ گاڑھا سفید مٹیالے رنگ کا پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے اور بغیر بو کے ہوتا ہے۔ اس کے نکلنے پر غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لکوریا موجب غسل نہیں۔ جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لکوریا کی شکایت ہوتی ہے، اس سے ان پر غسل لازم نہیں ہوتا، تاہم اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وضو کر کے حسب معمول نمازیں ادا کرتی رہیں۔ حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عورت حیض ایام ماہواری سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، نہ اس کے ساتھ گھروں میں اکٹھے رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ وہ خاتون جو ایام حیض سے گزر رہی ہو سے جمع کے سوا ہر کام کرو، یعنی حائضہ کے ساتھ سوائے ہم بستری کے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا اور بوس و کنار سب باتیں جائز ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں آزار باندھنے کا حکم دیتے، سو میں آزار باندھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گلے لگاتے تھے اور میں حیض والی ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا، میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ جنبی کے قرآن پڑھنے کی کراہت۔ حالت جنابت میں قرآن حکیم کی تلاوت کے ممنوع ہونے کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مذکورہ حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کی قسم سے ہے اور دلیل بننے کے لائق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنبی کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں، چونکہ جنابت عموماً ایک اختیاری حالت ہے جس کا ازالہ بھی اختیاری ہے، یعنی غسل کر کے یا کسی وجہ سے غسل نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم کر کے انسان اس حالت کو دور کر سکتا ہے، لہٰذا جنبی شخص کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی حسن سند کے ساتھ یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک جنبی نہ ہو جاؤ، اور اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر ایک حرف بھی نہ پڑھو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک آدمی گزرا تو اس نے آپ کو سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہ دیا۔ جب
حدث اثر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہوا تو جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا بلا اولا مکروہ ہوا۔ البتہ باقی اذکار کی بابت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنبی کے لیے تسبیح و تمہید، تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار بلا جمع جائز ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ کیا حائضہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ حالت حیض و نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت کے ممنوع و ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی مقبول صحیح یا حسن حدیث نہیں ہے، لہذا حائضہ عورت قرآن چھوئے بغیر زبانی تلاوت کر سکتی ہے، جبکہ ذکر و اذکار اور دعائیں بلا جمع جائز ہیں۔ اس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایام حج میں حائضہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کے دعا کے ساتھ دعا کریں لیکن نماز نہ پڑھیں۔ استحاضہ کا مسئلہ۔ استحاضہ یہ ہے کہ ایام حیض کے بعد بھی عورت کی شرمگاہ سے خون جاری رہے۔ یہ ایک مرض ہے۔ جب عورت اپنے حیض کے دن پورے کر لے تو پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا لازم ہے، کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیض سے مختلف ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خون استحاضہ آتا ہے اور میں بوجہ خون استحاضہ پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض نہیں، لہذا جب تمہیں حیض کا خون آئے تو ایام حیض کے بقدر نماز چھوڑ دو اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے اور خون استحاضہ شروع ہو تو اپنے استحاضہ کے خون کو دھو لو اور نماز پڑھو۔ حاصل کلام یہ کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے، اس پر لازم ہے کہ ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا سے یہ بھی فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ وضاحت: خون حیض بلوغت کی علامت ہے۔ یہ ایک طبعی خون ہے، اس کا آنا بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس استحاضہ بیماری کی علامت ہے، چونکہ یہ خون حیض سے پہلے بھی آتا ہے اور حیض کی مدت گزر جانے کے باوجود نہیں رکتا، اس لیے بعض خواتین اسے بھی حیض سمجھ کر نماز چھوڑے رکھتی ہیں، لیکن اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ جس عورت کو خون استحاضہ شروع ہو جائے، اگر اسے اس سے پہلے سے معمولی حیض معلوم تھا کہ اتنے دن حیض آتا ہے تو یہ عورت اپنے معمول کے مطابق عمل کر کے اتنے دن حائضہ رہے گی، جبکہ باقی ایام استحاضہ کے شمار کرے گی، جس میں ہر فرض نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ اگر اسے اپنے حیض کی عادت معلوم نہیں لیکن اسے دونوں خونوں کے درمیان فرق کا علم ہے کہ حیض کا خون گاڑھا، سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے، جبکہ خون استحاضہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اگر دونوں خونوں کے درمیان تمیز کر سکتی ہے تو جس خون کو وہ حیض سمجھے اسے خون حیض سمجھ کر حائضہ بنی رہے اور دوسرے خون کے دنوں میں مستحاضہ شمار ہوگی۔ اگر اسے نہ اپنی عادت کا علم ہے نہ وہ دونوں خونوں کے درمیان کوئی تمیز کر سکتی ہے تو اس صورت میں وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی عام عادت کے مطابق مہینے میں 6-7 دن حیض کے شمار کرے گی، جبکہ باقی دن استحاضہ کے شمار کرے گی۔
حائضہ کے لیے نماز اور روزے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔ ایک عورت معاذہ رحمۃ اللہ علیہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے نماز کی نہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ نفاس کا حکم۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن تک بیٹھا کرتی تھیں، یعنی عام طور پر 40 دن نفاس کی حالت میں رہتے ہوئے نماز، روزہ اور جماعت سے پرہیز کرتی تھیں۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر 40 روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہے، جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے۔ نفاس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں۔ نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے، یعنی ان حالات میں نماز، روزہ اور جماع منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام نفاس کے نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ابن منظر نیشہ پوری فرماتے ہیں کہ نفاس کے خون کی وجہ سے نماز ترک کی جاتی ہے، لہٰذا جب یہ خون بند ہو جائے تو فرض نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم غسل کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔